أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين۔ اللہ تعالیٰ کی بے انتہا فضل اور رحمتوں کو سمیٹتے ہوئے جماعت احمدیہ بیلجیم کا یہ جلسہ اختتام پذیر ہو رہا ہے۔ اس پر ہم اپنے مولا کا جتنا بھی شکر ادا کریں وہ کم ہے۔ جیسا کہ آپ کے علم میں ہے، میں نے پہلے بھی عرض کیا تھا کہ اس جگہ پر ہمارا جلسہ سالانہ پہلی دفعہ منعقد ہو رہا ہے اور بہت سی نئی چیزیں، ٹیکنیکل چیزیں، انتظامات کرنے کی ضرورت تھی اور اس میں کئی خدشات بھی تھے، اور پھر کووڈ کی وجہ سے جماعت کے اکثریت ذمہ داران کا یہی خیال تھا کہ پتہ نہیں حالات کیا ہوں گے، حاضری کیا ہوگی، تو ہال بہت مہنگے ہیں، یہ نہ ہو ہم بہت قیمتیں ادا کریں اور بعد میں بہت تھوڑی تعداد میں احباب خواتین اس جلسے میں شامل ہوں۔ تو اپنی جگہ پر تو آسانی ہوگی، دن بھی بدل سکتے ہیں اور جگہ بھی جیسے چاہیں گے استعمال کریں گے۔ تو اس لحاظ سے میں کہوں گا کہ یہ ساری صورتحال میں ہم حضرت صاحب کی خدمت میں رہنمائی کے لیے بھی تاریخوں سے شروع ہو کر کہاں جلسہ ہوگا، کیسے ہوگا، یہ جو چھوٹے چھوٹے مسائل ہیں جن کا ذکر میں یہاں نہیں کر سکتا، آپ کے جو جلسہ سالانہ کے افسر صاحب ہیں، جلسہ گاہ ہیں، خدمت خلق ہیں، نائب افسران ہیں، ٹیکنیکل ٹیمیں، ان سب کو پتہ ہے کہ بہت سی باریکیاں تھیں، بہت سے انتظامات تھے جن سے اللہ تعالیٰ نے ہماری چھوٹی سی کمزور جماعت کو خلافت کی دعاؤں کی برکت سے اللہ تعالیٰ نے بڑی کامیابی سے گزارا ہے، کیونکہ ہماری اس انتظامیہ، چھوٹی انتظامیہ کے لیے تو ابھی حاضرین کی آپ کو میں تعداد بتاؤں گا تو آپ کو اندازہ ہوگا کہ یہ واقعی کئی چیزیں چیلنجز ہو سکتے تھے، تو اللہ تعالیٰ نے سارے انتظامات میں برکت دی اور جس آسن طریق سے بھی جلسہ کی انتظامیہ جلسہ کے شاملین اور مہمانوں کی خدمت کر سکتی تھی وہ کرنے کی توفیق ملی۔ اس لحاظ سے میں مکرم افسر صاحب جلسہ سالانہ، مکرم افسر صاحب جلسہ گاہ، مکرم افسر صاحب خدمت خلق، تمام نائب افسران، ناظمین و ناظمات، صدر صاحبہ لجنہ اور ان کی ٹیم کا شکر گزار ہوں، ان کو مبارک پیش کرتا ہوں کہ انہوں نے جو کئی مہینے کی جو پلاننگ ہے اور کام ہے اور مشقتیں ہیں اور کئی ہفتوں کی بہت سی محنت ہے، جد و جہد ہے اور آخری دنوں کی بہت ہی محنت ہے، اس کا پھل اللہ تعالیٰ نے ان کو عطا کیا ہے، کیونکہ آپ میں سے جو احباب ہمارے ساتھ تھے، یہ جلسے کا جب سیٹ اپ تیار ہو رہا تھا اس 24 اور 25 تاریخ کو بدھ اور جمعرات، تو آپ کو اندازہ ہے کہ موسم شدید گرم تھا اور یہ کافی سارے ٹینٹ لگانا ہم یہاں برسل میں تو لوگ عادی ہیں اور ان کو بھی اب عادت 4-5 سال سے نہیں رہی تھی، تو یہ بہت ہیوی کام ہوتا ہے جب آپ کے پاس بہت غیر تجربہ کار لوگ ہوں اور پھر اتنی ہیٹ ہو، تو اس میں بڑے ہی ہمارے بڑی عمر کے انصار بھی اور بہت سے نوجوان دعاؤں کے محتاج ہیں کہ جس سیٹ میں آپ آدھا گھنٹہ کھڑا نہیں ہو سکتے، میں نے لوگوں کو دیکھا ہے 10 گھنٹے اس میں کام کرتے ہوئے۔ اللہ تعالیٰ ان سب کو غیر معمولی جزا عطا کرے، ان کو اپنی عافیت اور حفاظت میں رکھے اور ان کو ہمیشہ احمدیت کے لیے مفید وجود بنائے۔ ان میں سے کچھ بیمار بھی ہو گئے ہیں، کچھ احباب جو بڑی محنت تحریک میں شامل رہے ہیں، کووڈ کا شکار ہوئے، مجبوراً جلسہ میں شامل نہیں ہو سکے، وہ سب ہمارے ساتھ ہیں، ان کو بھی اپنی دعا میں یاد رکھیں۔ ہمارے بہت سے ٹیکنیکل احباب نے یہاں بہت سارا کام کیا ہے اور ان کی کوششوں کو اللہ تعالیٰ نے نوازا ہے
اور جس کی بہت ساری تفصیل میں یہاں بیان نہیں کر سکتا۔ اس جلسہ میں اللہ تعالیٰ کے فضل سے چونکہ 3 سال بعد 3 روزہ جلسہ ہوا ہے، تو آپ سب کا بھی میں شکریہ ادا کرنا چاہتا ہوں، کیونکہ کئی بے یقینی ہے، ماسک پہننا ہے، کووڈ کے مسائل ہیں، تو بڑی تعداد میں احمدی پورے بیلجیم سے اور بعض بڑی دور سے آئے ہیں، یہ گینٹ سائڈ سے، اوسٹرنڈ سے، اور اس طرح یہ یوپن ہے، اور ٹرن آؤٹ کے لوگوں کے لیے کافی سفر ہے۔ بیلجیم کے لوگوں کو لمبے سفروں کی عادت نہیں، اب سارے احباب، خواتین، بچے تشریف لائے ہیں، تو یقین رکھیں کہ یہ وہ وقت ہے، یہ وہ سفر ہے، جو تکلیف اٹھائی ہے یہ ضائع ہونے والی نہیں، اس کے عظیم الشان فضل اور رحمتیں ملیں گی، ابھی بھی اور بعد میں بھی ہمیشہ یہ جاری رہیں گی۔ اور ہم بڑے خوش قسمت ہیں کہ پاکستان اور دوسرے کئی ممالک میں جماعت کی مخالفت کی وجہ سے یا جلسے ہو بھی نہیں پاتے، احمدیوں کی شدید خواہش ہے، وہ بڑے محروم ہیں، اللہ تعالیٰ ان کے لیے بھی آسانیاں پیدا کرے، اور ہمارے اللہ تعالیٰ نے یہ جو رستہ کھولا ہے ہم اس کو اب اور آگے بھرپور فائدہ اٹھانے والے ہوں، ہم ان جلسوں میں بھرپور شامل ہوں اور آئندہ حاضری اس سے بھی اچھی ہو۔ یہ جلسہ حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے فرمایا کہ جیسا کہ میں آسمانی فیصلہ کے لیے میں مامور ہوں اور اس کے ظاہری انتظام درست کرنے کے لیے میں نے ہی 27 دسمبر 1891 کو ایک جلسہ تجویز کیا ہے، متفرق مقامات سے اکثر مخلص جمع ہوں گے۔ تو پہلا جلسہ 1891 میں، اور آپ نے فرمایا کہ یہ اللہ تعالیٰ کے اذن سے میں نے جاری کیا ہے، اور آپ نے اس کے مقاصد بار بار بیان کیے ہیں، اور تاکہ ہمیں یاد رہے کہ ہم یہاں کس لیے آئے تھے۔ تو ملنا ملانا بھی بہت ہوا ہے لوگوں کا، خواتین کا، بڑوں کا، بچوں کا، سارے خوش ہیں، اس میں بہت خوشی ہے ہمیں بھی، لیکن حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے اس کے جو مقاصد بیان کیے ہیں وہ عظیم الشان ہے، وہ بہت بالا ہے۔ آپ نے فرمایا تمام مخلصین داخلین سلسلہ بیعت اس عاجز پر ظاہر ہو کہ بیعت کرنے سے غرض یہ ہے کہ تا دنیا کی محبت ٹھنڈی ہو اور اپنے مولا کریم اور رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت دل پر غالب آ جائے اور ایسی حالت انقطاع پیدا ہو جائے جس سے سفر آخرت مکروہ معلوم نہ ہو، لیکن اس غرض کے حصول کے لیے صحبت میں رہنا اور ایک حصہ اپنی عمر کا اس راہ میں خرچ کرنا ضروری ہے، تا اگر خدا تعالیٰ چاہے تو کسی برہان یقین کے مشاہدہ سے کمزوری اور ضعف اور کسل دور ہو اور یقین کامل پیدا ہو کر ذوق اور شوق اور ولولہ پیدا ہو جائے۔ آپ فرماتے ہیں کہ یاد رکھو کہ اس سلسلہ میں داخل ہونے سے دنیا مقصود نہ ہو بلکہ خدا تعالیٰ کی رضا مقصود ہو، دنیا اور اس کے اغراض اور مقاصد کو بالکل الگ رکھو، ان کو دین کے ساتھ ہرگز نہ ملاؤ، کیونکہ دنیا فنا ہونے والی چیز ہے اور دین اور اس کے ثمرات باقی رہنے والے ہیں۔ دنیا کی عمر بہت تھوڑی ہوتی ہے، فرمایا دنیا کی عمر بہت تھوڑی ہوتی ہے، تم دیکھتے ہو کہ ہر آن اور ہر دم میں ہزاروں موتیں ہوتی ہیں، مختلف قسم کی وبائیں اور امراض دنیا کا خاتمہ کر رہی ہیں، کسی کو کیا معلوم کہ کون کب تک زندہ رہے گا، جب موت کا پتہ نہیں کہ کس وقت آ جائے گی، پھر کیسی غلطی ہوگی کہ اس سے غافل رہے۔ اس لیے ضروری ہے کہ آخرت کی فکر کرو، جو آخرت کی فکر کرے گا اللہ تعالیٰ دنیا میں اس پر رحم کرے گا۔ کیسا عظیم شان نقطہ پکڑایا کہ تم آخرت کی فکر رکھو، خدا آخرت پر تو تم پر رحم فرمائے گا، لیکن فرمایا تم پر دنیا پر بھی رحم کرے گا۔
فرمایا اللہ تعالیٰ کا وعدہ ہے کہ جب انسان مومن کامل بنتا ہے تو اس کے اور اس کے غیر میں فرق رکھ دیتا ہے، اس لیے مومن بنو۔ اور یہ اس طرح ہو سکتا ہے کہ بیت کے خالص اغراض کے ساتھ جو خدا ترسی اور تقوی پر مبنی ہیں، دنیا کے اغراض کو ہرگز نہ ملاؤ، نمازوں کی پابندی کرو اور توبہ اور استغفار میں مصروف رہو۔ اس طرف میں بڑی عاجزی سے توجہ دلانا چاہتا ہوں کہ کووڈ کے دوران مساجد میں حاضری، مساجد ہماری تو بہت کم بند رہی ہیں، لیکن سختیاں تھیں، مسائل تھے، تو مساجد میں حاضری بہت کمزور ہوئی۔ جب سے کووڈ کے حالات اچھے ہوئے ہیں، جماعت بڑی کوشش کر رہی ہے، تمام مربیان کرام بھی، شعبہ تربیت بھی، خدام الحمدیہ، انصار اللہ، لیکن ابھی بھی بڑی کمزوری ہے کہ مساجد میں خود دیکھتا ہوں کئی لوگوں کو کہ پورا ہفتہ ان کو وقت نہیں ملتا کہ آ کے ایک نماز پڑھ لیں۔ تو دیکھیں، ہمیں سوچنا تو ہوگا کہ حضرت مسیح موعود علیہ السلام تو اس زمانے میں واپس آئے تاکہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم جس مشن کے لیے آئے تھے کہ انسان خدا کے حضور جھکیں، اور آپ اس لیے تو نہیں آئے تھے، نہ خدا کو اس سے غرض ہے کہ ہم دنیا میں کیا کیا کمال کر رہے ہیں، ہمارے بزنس کیسے چل رہے ہیں، ہماری نوکریاں کیسے چل رہی ہیں، کتنا ہم نے پیسہ اکٹھا کر لیا ہے۔ اللہ تعالیٰ کو تو کوڑی کی بھی پرواہ نہیں ان چیزوں کی، وہ تو ساری کائنات کا مالک ہے، ایسی کائنات کہ جس کو گننے سے انسان کا اثر ہے۔ اب تو وہ سائنسدان کہتے ہیں بلینز اینڈ بلینز، اینڈ ہمارے پاس تو ضرب میتھمیٹکس ختم ہو گیا۔ ہم اس دنیا کے چھوٹے چھوٹے خزانے دیکھ کر یہاں کوئی جزیرہ خرید لے تو میڈیا میں ذکر آتا ہے جی اس نے پتہ نہیں 4 ایکڑ کا جزیرہ خرید لیا ہے، تو پتہ نہیں کیا لے لیا ہے۔ وہ خدا، وہ ہمارا مالک، اگر ہم اس کی توجہ کریں، لوگ فخر کرتے ہیں نا میرا باپ بڑا امیر ہے، اس نے 8 ایکڑ زمین چھوڑی ہے، وہ بعد میں 4 بھائیوں کو 2 ایکڑ ملتی ہے، تو یہ کیا فخر ہوا؟ وہ جس سے تعلق رکھیں وہ ساری کائنات کا مالک، زمین کے سارے خزانوں کا مالک، زمین کے اندر بھی اور فضاؤں میں بھی اور کائنات میں ہر خزانے کا مالک۔ تو حضرت مسیح موعود علیہ السلام تو آئے تھے کہ ہمیں واپس لائیں، کہ ہم اس کے حضور جھکیں، اور حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس حد تک ممکن ہو آ کے نمازیں با جماعت پڑھو، اور حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے یہ فرمایا کہ دنیا کے اغراض کو ہرگز نہ ملاؤ دین کے ساتھ، کہ جی ہم دنیا میں بڑے، میں جتنے لوگوں سے پوچھا نمازوں پر نہیں آتے، وہ کہتے ہیں جی، کوئی کہتا ہے جی مجھے 9 بجے میرا کام ختم ہوتا ہے، کوئی کہتا ہے جی میں ویکنڈ پر بھی مصروف ہوں۔ تو کیا ہماری زندگی 500 سال کی ہے، 1000 سال کی ہے؟ یہ تو یورپ میں بڑی لمبی عمر بھی پتہ نہیں 85 سال کی ہے، 86 سال کی، وہ بھی سب کو نہیں ملتی۔ تو فرمایا نمازوں کی پابندی کرو اور توبہ اور استغفار میں مصروف رہو، نوع انسان کے حقوق کی حفاظت کرو اور کسی کو دکھ نہ دو، راست بازی اور پاکیزگی میں ترقی کرو تو اللہ تعالیٰ ہر قسم کا فضل کر دے گا۔ عورتوں کو بھی اپنے گھروں میں نصیحت کرو کہ وہ نماز کی پابندی کریں، ان کو گلا شکوہ اور غیبت سے روکو، پاک بازی اور راست بازی ان کو سکھاؤ۔ ہماری طرف سے صرف سمجھانا شرط ہے، اس پر عمل آمد کرنا تمہارا کام ہے۔ 5 وقت اپنی نمازوں میں دعا کرو، نماز دعا ہی کا نام ہے، اس لیے اس میں دعا کرو وہ تم کو دنیا اور آخرت کی آفتوں سے بچاوے اور خاتمہ بالخیر ہو۔ اپنی بیوی بچوں کے لیے بھی دعا کرو، نیک انسان بنو اور ہر ایک قسم کی بدی سے بچتے رہو۔ حضرت مسیح موعود علیہ السلام کے بہت ہی درد بھرے الفاظ جو آپ نے بیان کیے ہیں، آپ نے بے بہا جگہ نماز کی طرف تو جو عبادت کی طرف دلائی ہے۔ میں آپ کی خدمت میں عرض کر سکتا ہوں کہ یہ بہت ہی گھاٹے کا سودا ہوگا ہم والدین کے لیے بھی کہ ہم اپنے بچوں کی دنیاوی ترقیوں پر خوش ہوتے رہیں، کہ زبان بڑی اچھی بولتا ہے، اس نے بیچلر کر لیا ہے، اس نے ماسٹرز کر لیا ہے، اس کی بڑی تنخواہ ہو گئی ہے، گاڑی بہت اچھی لے آیا ہے، اگر اس کا دین کچھ نہیں تو سب کچھ ضائع ہے۔
اور ہم روئیں گے ان چیزوں کے اوپر بعد میں، کیونکہ یہی بچے ہیں جو خدا سے دور ہو۔ انسان کہیں ایک جگہ ساکت نہیں ہے، خدا سے دوری کا مطلب ہے شیطان کا قرب ہے، اور شیطان سے دوری خدا کا قرب ہے۔ تو میری درخواست ہے باپوں سے بھی اور ماؤں سے بھی کہ ان فخروں کو چھوڑیں، یہ جھوٹے فخر ہیں، یہ ہمیں کچھ نہ دیں گے۔ ہمارے پاس پیسے بہت آ گئے ہیں، ہمیں نیشنلٹی مل گئی ہے، ہمارے مکان بہت ہو گئے ہیں۔ یہ یورپین قوموں کے پاس ہم سے بہت زیادہ ہے، یہاں لوگ 20 مکانوں کے مالک ہیں۔ بیلجیم میں دنیا کے بہت جو ٹاپ لسٹ گنے نا بلینر بے بہا ہیں، ملینر تو یہاں ختم نہیں ہوتے۔ تو کیا خدا کو اس چیز کی کوئی پرواہ ہے؟ کوڑی کی بھی نہیں۔ لیکن خدا تعالیٰ نے وہ جو مسجد نبوی کے کیچڑ میں اور مٹی میں سجدہ کرتے تھے ان کو فرمایا رضی اللہ عنہم، میں تم سے راضی ہوں۔ جن کے پاس کپڑے بھی نہیں تھے، شہید ہوئے تو سر ڈھانپیں تو پاؤں ننگے، اور پاؤں ڈھانپیں تو سر ننگا۔ تو اس سے نکلیں، یہ کوئی فخر کوئی بڑائی ہمارے کام نہ آئے گی۔ اگر ہم خدا سے دور ہیں، ہم عبادات سے دور ہیں، تو یقین رکھیں حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے فرمایا کہ تم مجھ سے دور ہو۔ فرمایا تم سمجھتے ہو کہ تم مجھ سے ہو، لیکن فرمایا میں تم سے نہیں ہوں۔ اگر تم جس مشن کے ساتھ میں آیا ہوں اس کا اور تمہارا کوئی عملی اس میں حصہ نہیں، تم وہ نہیں کرتے جو میں کرنا چاہتا ہوں، تو فرمایا تم گنتے رہو، مطلب خدا تمہیں میرے اندر گننے والا نہیں، میرے ماننے والا۔ اللہ اکبر۔ تو بہت سستی ہو گئی۔ میں مربیان کرام سے بھی بات کرتا ہوں اور ذیلی تنظیموں سے بھی، وہ کہتے ہیں ہم لوگوں کو بلاتے ہیں، لوگ نمازوں کی طرف نہیں آتے۔ تو ہم کس چیز کا انتظار کر رہے ہیں؟ دنیا میں آفتیں اور مصیبتیں اور موت منہ کھولے کھڑی ہے۔ آپ نے حضور کے جرمنی کا اختتامی خطاب سن لیا، اگر کسی نے نہیں سنا تو میری درخواست ہے ضرور سنیں۔ حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے اپنی 85 کتب اور بے بہا اشتہارات اور اپنی جو خطابات ہیں، کسی ایک جگہ نہیں فرمایا کہ جب یہ مصیبتیں آئیں گی تو احمدی بچائے جائیں گے، کہیں نہیں فرمایا کہ میرے ماننے والے بچائے جائیں گے۔ فرمایا وہی جو خدائے ذل عجائب سے رکھتے ہیں پیار، شرط قرار دی کہ تمہارا عمل ہو، خدا سے محبت ہو۔ اگر تم دنیا کی محبتیں، وہی حضرت مسیح موعود نے فرمایا اگر دنیا کی محبتیں صبح و شام لیے پھرتے ہو، انہی فخروں میں مبتلا ہو، تو پھر ہماری کوئی گارنٹی نہیں کہ ہم احمدی ہیں۔ ہمارے بچنے کے لیے ضروری ہے وہ جو ہمارا امام حضرت خلیفۃ المسیح الخامس نہ صرف دنیا کو بلکہ ہمیں بھی بلا رہے ہیں کہ عافیت میں آنا ہے تو حضرت مسیح موعود علیہ السلام کے روحانی گھر میں شامل ہو۔ جیسے نوح کی قوم پر لوگ ہنستے تھے، تو نوح کی کشتی تو ایک مادی کشتی تھی، ایک لکڑی کی بنی کشتی تھی، اس میں جو آ گئے اسی محدود وقت میں اور محدود جغرافیہ میں وہ بچا لیے گئے۔ حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے تو ایک عالمی اور روحانی کشتی تیار کی ہے، اور کشتی نوح میں اس کا سارا مضمون اور نقشہ بیان کر دیا۔ فرمایا تم دنیا کے کسی کنارے پہ ہو، کسی جزیرے میں ہو، تم جزائر میں ہو، تم افریقہ میں ہو، تم ایشیا میں ہو، تم امریکہ میں ہو، یہ میری تعلیم ہے، اس پر عمل کرو۔ تم خدا کے حضور جھکو، خدا تمہارا پیارا ہو، تم خدا کے پیارے میں ہو، تو فرمایا کہ پھر میں عافیت کا ہوں اثار، کوئی بھی مصیبت آئے وہ خدا تمہیں بچائے گا۔ تو میری درخواست ہے کہ اس طرف ضرور، خدا تعالیٰ کو لاپرواہی پسند نہیں۔ میں بڑے جس سے عرض کروں گا، اب یہ جو 1 سال سے جماعت نمازوں کی طرف توجہ دلا رہی ہے، اور احباب جماعت کیا بڑی عمر کے وہ دنیا کے کاموں میں تو پھرتے ہیں، وہ مارکیٹوں میں پھرتے ہیں، اور کیا مساجد میں آ کے ہی ان کو کرونا لگے گا؟ کیا مساجد میں وہ جو خدا جو حفاظت کرنے والا ہے، وہ حی و قیوم ہے،
اگر اس کے گھر کی طرف آئیں گے یہ سوچ کر کہ میں تیرے حضور سر جھکانے آیا ہوں، کیا وہ مارے گا ایسے لوگوں کو؟ کبھی نہیں ہو سکتا۔ تو ضرور توجہ کریں، اپنی مساجد کو بھریں، آپ کے صدر جماعت اور مربی صاحب کو فون نہ کرنا پڑے، وہ دیکھیں یہ تو مسجد چھوٹی پڑ گئی ہے، تو پھر آپ دیکھیں کہ کیسے اللہ تعالیٰ کے فضل نازل ہوں گے، وہ دین بھی سنوارے گا اور دنیا بھی سنوارے گا۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو اس کی توفیق عطا کرے۔ میں آخر میں جلسہ سالانہ کی حاضری کے حوالے سے آپ کی خدمت میں عرض کر دیتا ہوں کہ ہمارا یہ جلسہ خاص طور پہ حضور انور عید اللہ تعالیٰ بن نصر العزیز کی مستقل دعاؤں کا پھل ہے۔ اب یقین کریں میں جو باتیں کہہ رہا ہوں کوئی مبالغہ نہیں ہے، ہمیں اس جلسے کے انتظام میں بے بنا مسائل سامنے آئے جو حضور کی خدمت میں لکھنے تھے، دعاؤں سے اللہ تعالیٰ نے حل کیے ہیں۔ اور پھر حاضری کا بھی خطرہ تھا کہ یہ کووڈ دوبارہ چلتا رہتا ہے، لوگ بیمار ہیں، اسپتالوں میں داخل ہو رہے ہیں، تو پتہ نہیں کتنے احمدی آئیں گے۔ تو اللہ تعالیٰ کے فضل سے جو جلسہ کے حاضری ہے وہ احمدی احباب کی 1499 جو رجسٹر ہوئے ہیں، اور جو مہمان ہیں وہ 105، تو اس طرح اس جلسہ کی حاضری 1604 رہی الحمدللہ۔ حضرت مسیح موعود کی جے، خلیفۃ المسیح خامد زندہ باد، خلیفۃ المسیح خامد، جماعت احمدیہ بیلجیم، جماعت احمدیہ بیلجیم، جلسہ سالانہ بیلجیم۔ اب جو بقیہ شعبے ہیں ساروں کا ذکر شاید کرنا مشکل ہوگا، لیکن میں خاص طور پہ ذکر کر دیتا ہوں۔ اس میں نے افسر صاحب جلسہ سالانہ کا ذکر کیا، اور انہوں نے بڑی محنت سے بہت تھوڑا آرام کر کے تو بہت جاں فشانی سے یہ جلسے کے انتظامات کیے، اور ان کی ٹیم بھی اس لحاظ سے ان کے ساتھ مبارکباد کی مستحق ہے درجہ بدرجہ۔ ہمارا شعبہ جو ضیافت ہے، آپ نے دیکھا ہمارا کچن بہت اچھا ہے، لیکن پھر بھی اس میں بڑی ہیٹ تھی۔ جب 1500-1600 احباب کا کھانا پکے تو ہمارے سارے شعبہ ضیافت والوں نے بھی، ساری ان کی ٹیم، مکرم سیکٹری صاحب ضیافت اور نائب افسر صاحب نے بڑی محنت سے کام کیا۔ اس طرح فوڈ سروس والوں نے بھی، چائے سروس ہے، اور پھر یہ آپ کے فوڈ اسٹال والوں نے بھی بڑی گرمی میں سارا دن کھڑے ہو کے آپ کے لیے محنت کی ہے۔ اللہ تعالیٰ سب کو جزات کرے۔ ہماری جو خدام الاحمدیہ کی حفاظت اور عمومی کی ٹیم ہے، تو میں نے خود دیکھا ہے کہ دن کو یہاں گرمی تھی، رات کو ٹھنڈ ہو جاتی تھی، تو ہمارے نوجوان یہ بچے ہیں، تو یہ شروع میں تو تعداد کم تھی، یہ بڑی لمبی ڈیوٹیاں بھی کرتے رہے ہیں، تو 8-10 گھنٹے کھڑا ہونا آسان نہیں ہوتا، تو یہ ہماری حفاظت کے لیے جہاں مشن ہو اس کے ہر طرف نگرانی کرتے رہے ہیں، اور ہم آرام سے جہاں جلسے میں شامل رہے ہیں، لوگ سوتے بھی رہے ہیں۔ اس طرح پارکنگ کی ٹیم ہے، انہوں نے ماشاءاللہ بڑی محنت سے، ادھر بھی میں نے جا کے دیکھا ہے بہت اچھا انتظام کیا ہوا ہے۔ پھر ٹرانسپورٹ کی ٹیم ہے، انہوں نے بھی بھرپور جس حد تک ممکن تھا اسٹیشنوں سے لوگوں کو لانا، یہاں ادھر موو کرنا، واپس لانا۔ پھر ہماری نظافت کی ٹیم ہے، ہمارے صدر صاحب جماعت مرکسم اور ان کی ٹیم سارے مبارکباد کے مستحق ہیں۔ میں نے ان میں دیکھا ہے بڑے بڑے کاروباری لوگ ہیں، بڑے بڑے امیر لوگ اس ٹیم کا حصہ تھے کہ شاید وہ لوگوں سے صفائیاں کرا سکتے ہیں، لیکن میں نے ان کو، یہ جماعت کی روایت ہے، یہ باتھ روم اور ٹوائلٹیں صاف کرتے دیکھا ہے۔ بڑا عظیم الشان یہ کام ہے۔ یہ وہ روح ہے جو حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے دوبارہ پیدا کی ہے۔ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابہ میں یہ بات پیدا کی تھی، جو حضرت مسیح موعود علیہ السلام سے یہ دوبارہ یہ روح آسمان سے زمین پر اتری ہے، اور اللہ تعالیٰ کرے کہ یہ جو ہماری وقار ملک کی روح ہے اسی طرح ہمیشہ قائم رہے۔ اس طرح شعبہ تبلیغ ہے، امور خارجہ ہے، اور شعبہ وقف نو ہے، شعبہ صنعت و تجارت نے اس دفعہ بڑی محنت کر کے اپنی ٹینٹ معلومات یہاں رکھی تھیں، مجھے امید ہے بہت سے لوگوں نے اس سے فائدہ اٹھایا ہوگا۔ پھر شعبہ ٹرانسلیشن ہے، اس میں بیلجیم مشکل ملک ہے کہ یہاں آلریڈی 3 زبانیں ہیں، پھر کچھ مہمان اور زبانیں، اس دفعہ بنگلہ ٹرانسلیشن بھی ہوئی ہے حسب ضرورت، عربی زبان میں اور انگلش میں بھی ٹرانسلیشن کرتے ہیں۔ تو جو شعبہ ٹرانسلیشن ہے اس لحاظ سے مبارکباد کا مستحق ہے کہ عموماً ٹرانسلیشن کا معیار مہمانوں نے مجھے یہ بتایا کہ بہت اچھا رہا ہے۔ پھر ہمارے افسر صاحب جلسہ گاہ کی ٹیم میں جو سٹیج بنانے والے ہیں، سٹیج کا نظام چلانا ہے، ہمارے بہت سے ینگ کارکنان ہیں، تو
اپنی طرف سے انہوں نے بہت اچھا کام کیا ہے. ہو سکتا ہے آپ کو بہت سی جگہوں پہ کمزوریاں نظر آئی ہوں، لیکن وہ یہی سوچ کر صرف نظر کریں کہ یہ ہمارے ہی بھائی ہیں، ہمارے بچے ہیں، اور یہ اپنی طرف سے کوشش کرتے ہیں، اور جس حد تک ممکن ہو وہ سارے کاموں کو، انتظامات کو احسن رنگ میں کرنے کی کوشش کرتے ہیں. شعبہ سمیع بصری نے بھی یہاں بالکل عارضی انتظام میں بہت مشکل ہوتا ہے. ایک اسپیکر چلانا مشکل ہوتا ہے. میں آپ کو بات بتاؤں کہ یہ آواز جو ہے نماز کی، یہ ہماری جلسہ گاہ اور لجنہ کی جلسہ گاہ سے بھی آگے جا کے کرنا پڑتا ہے انتظام. تو پھر وہاں سے آڈیو ساری طرف دینا، پھر یہ جو ویڈیوز ہیں یہاں سے لجنہ کے 3 ہال ہیں، ادھر مسجد ہے، لائبریری ہے، لجنہ ہال، تینوں میں دینا ادھر. تو اللہ تعالیٰ ان کو جزا دے، انہوں نے عارضی ٹینٹ کے اندر یہ سارا کچھ سیٹ کیا ہوا ہے. یہ کوئی کمرہ نہیں ہے، تو چھوٹے موٹے ان کو مسائل آئے ہیں. بجلی کا نظام یہاں پرانا تھا مشن ہاؤس میں، ہم نے بہت چینج کیا ہے. ابھی بھی کئی جگہوں پہ کیبلز وغیرہ مسائل تھے. تو جو ہماری الیکٹریسٹی کی ٹیم ہے، اس میں ہمارے بعض احباب بیمار بھی ہیں، لیکن انہوں نے بڑی محنت سے کام کیا ہے. یہ جو ساری ہمیں بجلی ملی ہے، جو پہلے دن چھوٹے موٹے مسائل ہوتے رہے ہیں. تو اسی طرح لجنہ کی طرف صدر صاحب لجنہ اور ان کی جو نائب افسرات ہیں اور جو ناظمہ ہیں، مختلف معاونات ہیں، انہوں نے بھی بڑی محنت سے سب کی خدمت کی ہے، اور اللہ تعالیٰ سب کو جزا دے. اور ہم جلسے کے جو اصل مقاصد ہیں وہ اپنے سامنے رکھیں، اور حضرت مسیح موعود علیہ السلام کی جو دعا ہے وہ پڑھ کے میں اپنی گزارشات کو ختم کرتا ہوں. اگر کسی کا ذکر رہ گیا ہو تو اس سے معذرت. میری آپ سے درخواست ہے کہ اس جلسے کے لیے جس نے بھی جتنا کام کیا ہے ضرور آج جا کے ان کے لیے دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ ان کو جزائے خیر دے اور مزید ہمت دے کہ آئندہ اس سے بڑھ کر کام کریں. اور ہم سب کو اللہ تعالیٰ حضرت مسیح موعود علیہ السلام کی جو لازوال دعائیں ہیں جو ہم سنتے ہیں اور دل کرتا ہے کہ بار بار سنیں، وہ ہم جانے سے پہلے سن لیں، تا ہم ہمارے ذہن میں یہ ایکو ہوتی رہے سفر میں بھی. آپ فرماتے ہیں ہر ایک صاحب جو اس للہ جلسے کے لیے سفر اختیار کریں، خدا تعالیٰ ان کے ساتھ ہو. کسی اور کی دعا رد ہو سکتی ہے، حضرت مسیح موعود علیہ السلام کی دعا رد نہیں ہو سکتی. آپ نے فرمایا کہ خدا تعالیٰ ان کے ساتھ ہو اور ان کو اجر عظیم بخشے اور ان پر رحم کرے، ان کی مشکلات اور اضطراب کے حالات ان پر آسان کر دے اور ان کے ہم و غم دور فرمائے، ان کو ہر ایک تکلیف سے مخلصی عنایت کرے، ان کی مرادات کی راہیں ان پر کھول دے اور روز آخرت میں اپنے بندوں کے ساتھ ان کو اٹھاوے جن پر اس کا فضل و رحم ہے، تا اختتام سفر ان کے بعد ان کا خلیفہ ہو. اب آخر میں دعا سے پہلے درخواست ہے کہ جیسا کہ آپ کو پتہ ہے کہ یہ کافی بڑا سیٹ اپ ہے، یہ 10-15 بندے اس کو اتار نہیں سکتے. یہ جو کمپنیاں سیٹ اپ کرتی ہیں اگر ان کو کہیں خود اس کو لگائیں تو یہ بہت مہنگے ہیں ٹینٹ ان حالات میں. تو وہ یہی مین فورس مانگتے ہیں. ماشاءاللہ اس کو لگانے میں بھی سب نے محنت کی تھی. تو آج میری درخواست ہے کہ ایک تو صدران کو پیغام چلا گیا ہے کہ کل بھی کافی سارا کام ہوگا، تو جو احباب پہلی بدھ اور جمعرات کے وقار عمل میں نہیں آئے وہ ضرور آئیں. اللہ تعالیٰ کی نظر شفقت ہم سارے چاہتے ہیں ہم پر ہو، اس پر کے لیے کچھ کرنا پڑتا ہے. ماں کے بھی بچوں میں سے جو بچہ زیادہ کیئر کرنے والا ہو، جو خدمت کرنے والا ہو، ماں اور باپ کی نظر بھی اس پر پڑتی ہے پہلے. تو خواہشات سے کچھ نہیں ملتا کہ میرے دل میں جماعت کی محبت ہے، وہ دل اور خدا کا معاملہ ہے. خدا بھی پھر عمل بھی دیکھتا ہے. تو جو پہلے نہیں آئے ان سے میری درخواست ہے کہ ضرور آئیں. صحتیں اور اچھی ہوں گی. یہ 40 45 50 سال کی عمر میں صحت خراب نہیں ہو جاتی. ہم سارے دنیا کے کام کرتے ہیں. تو وہ جو احباب نہیں آئے پہلے وہ ضرور آئیں. پھر آج جی افسر جلسہ گاہ افسر جلسہ سالانہ کی مدد کریں. ابھی ہم کھانا کھا کے گھروں کو جا سکتے ہیں، لیکن سوچیں اگر آپ کی بھائیاں پیچھے وہ 15-20 رہ جائیں گے، یہ سارا نظام وہ فولڈ نہیں کر سکتے. تو ضرور گھنٹہ 1.5-2 اگر لگے تو کل اکثر اسکولوں میں چھٹی ہے، تھوڑے بہت فرینچ اسکول لگنے ہیں، تو آپ کو خوشی ہوگی جانے سے پہلے کہ میں جتنا کر سکتا یہ سارے احمدی لگ جائیں تو یہ 1.5 گھنٹے میں سارا کچھ فولڈ ہو جائے گا، سمیٹا جائے گا.
تو اگر آپ افسر صاحب جلسہ سالانہ اور خدمت خلق اور 20 بندوں پر چھوڑ گئے تو یہ بیچارے رات 1-2 بجے تک لگے رہیں گے. تو میری درخواست ہے کہ اس سلسلے میں آج بھی تعاون کریں اور پھر کل بھی جتنی تعداد میں آ سکیں وہ ضرور آئیں تاکہ اللہ تعالیٰ ہم سے راضی ہو. اب دعا کر لیں. آمین.